السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال شعبان کے آخری جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز کے سلسلے میں تھا، اور ان دونوں رکعتوں کو ایسے ادا کرنا ہے کہ 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور فضیلت اتنی بڑی کہ جو آدمی ان 2 رکعتوں کو ادا کر لے گا وہ آئندہ سال شعبان تک اگر مر گیا تو ایمان پر اس کی موت ہوگی۔ کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل سراسر بدعت ہے، ضلالت ہے، کتاب و سنت سے دور ہے اور ابلیس کی پالیسی کے نزدیک ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج کے دن کمپلیٹ اور مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام تمہارے اوپر کر دیا ہے، اور دین اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جتنی سنت اور نفل نمازیں ہیں تمام کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آخری شعبان کے آخری جمعہ کی مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بارہا دلیل کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ اپنے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ مومن ہمیشہ یا تو رب کے قرآن سے دلیل دیتا ہے یا نبی کے فرمان سے دلیل دیتا ہے، اور مومن کے لیے یہی دونوں چیزیں کافی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس نے یہ میسج کریٹ کیا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے برابر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میسج کریٹ کرنے والے کو کس نے اجازت دی کہ یہ ایسا میسج دین کے نام پر بنائے؟ کیا اس کے پاس بھی جبریل آتے ہیں کہ تم ایسا اور ایسا بتاؤ اور ایسا میسج بناؤ؟ نہیں نا؟ تو پھر یہ میسج کیوں کریٹ کیا گیا؟ اور جو لوگ فارورڈ کر رہے ہیں کیا انہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ یہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے یہ اپنے جیب سے لا کر دے گا؟ گارنٹی یہ لے گا کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی؟
یہ وہ چند باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ مومن آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی پر کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے، منمانی پر کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کیا کہ گمراہی سے بچنے کا یہی راستہ ہے وحی الہی کی پیروی، اور وحی الہی رب کے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں تمام اخوان سے پوچھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ لیکن کسی بھی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا ہے؟ نہیں نا؟ یہ کہاں سے 10 مرتبہ لایا؟ اور آیت الکرسی بھی پڑھے، اخلاص بھی پڑھے، سورہ فلق بھی پڑھے، سورہ ناس بھی پڑھے۔ یہ پوری چیزیں بدعات، خرافات اور دین کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے کہ اتنی بڑی اس کی فضیلت بیان کر دیں گے، اس کے بعد پورے سال چاہے 5 وقتہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس بدعت کا ارتکاب کر لیا، اب اس کا بیڑا پار ہو گیا، اب تو ایمان ہی کی حالت میں رہے گا۔ بدعت کا یہی نتیجہ ہے کہ جیسے بدعت آتی ہے دین سے دوری ہونے لگتی ہے۔ نبی کی پیدائش کا دن منایا اور پورے سال نبی کی سنت کو فراموش کیا، چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ 15 شعبان کو جاگ لیا، سمجھ لیا کہ اب تو پورے سال ہماری قسمت میں خیر ہی خیر ہے، ایک رات جاگ کر ہم نے رب کو دھوکہ دے لیا، اب ہم پورے سال خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ابلیس کی پالیسی ہے دراصل۔ اسی لیے اسلاف کا قول ہے البدعۃ احب الی ابلیس، ابلیس کو بدعت بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور ابلیس کی پالیسی میں سے یہی ہے کہ نماز کے نام پر گمراہ کرو، نئے نئے سجدے کے نام پر گمراہ کرو، تاکہ کوئی ٹوکے ہی نہیں، کوئی روکے ہی نہیں، کوئی برا ہی نہ مانے۔ نماز ہی تو کہہ رہا ہے، ارے نماز وہی قبول ہوگی جس پر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ثبت ہوگا۔ یہ کیا اپنی طرف سے نمازیں تم ایجاد کرو، اپنی طرف سے فضیلتیں تم بناؤ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں؟ یہی تو نافرمانی ہے۔ صحابہ کرام نے چاہا تھا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، صحابہ کرام نے چاہا تھا کہ پوری رات جاگا کریں گے، صحابہ کرام نے چاہا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو جو میرے طریقے کو چھوڑے گا، جو میری سنت کو چھوڑے گا، مجھ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ مردود کہہ رہا ہے کہ اگلے سال کے درمیان موت ہوئی تو وہ ایمان پر موت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر رہے گا ہی نہیں، اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، ایسے میسج تمہارے پاس آئے تو اس کا گلا پکڑو،
جو تمہارے پاس فارورڈ کرتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ بغیر دلیل کے یہ کسی میسج کو قبول کرنے والا نہیں ہے، مومن دلیل مانگتا ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔